الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هم بضارین بہ من احد الا بإذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، مگر یہ جادوگر اس سے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ایسی چیز یعنی سحر سیکھتے جو ان کو تو نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ انسانی مزاج ہے معزز سامعین کرام، وہ منفعت کے پہلوؤں کو دیکھتا ہے، جہاں وہ بھلائی محسوس کرتا ہے اسے دیکھتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پسند کسی کی کیا ہے، وہ کس شے میں بھلا محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اگر عمل بد کرنے والے کو آپ سوال کریں یا اس کے رویے کو دیکھیں یا اس کے مزاج کو دیکھیں تو وہ اس بدی کو اپنے لیے بہتر جان رہا ہوتا ہے، چاہ رہا ہوتا ہے اس عمل کو۔ لیکن اگر بھلائی اور برائی کا معیار انسانی مزاج رکھ دیا جائے تو زندگی محال ہو جائے۔ اللہ کریم نے انسانی حیات میں جو معاشرے میں ایک ایسا حصہ جو معاشرے کو استحکام عطا فرمائے، عدل مقرر فرمایا ہے۔ اب عدل میں بھی اگر انسانی مزاج کا دخل ہو تو پھر پسند ذاتی داخل ہو جائے گا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ وہ عدل ہے جو مجھے پسند۔ اسی لیے اللہ کریم نے مخلوق پر احسان فرمایا، انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدود و قیود مقرر فرما دیتی ہے کہ عمل صالح کیا ہے اور عمل بد کیا ہے۔ انسانی فطرت اور استعداد، چونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے فطرتاً انسان کو جو پیدا فرمایا وہ صالح عمل کے لیے، عبادت کے لیے، مقصد تخلیق کے لیے۔ جہاں جیسے پرورش پاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ویسا ڈھل جاتا ہے، جن مذاہب میں رہتا ہے اس طرح ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن فطرت انسانی جو ہے وہ اس کی بنیاد سلیم ہے، اسے بگاڑتا ہے۔ لیکن جو استعداد ہے یہ مختلف ہے، وجودی استعداد مختلف ہے، ذہنی استعداد مختلف ہے، حیثیتیں مختلف ہیں۔ یہ جو استعداد کا فرق ہے، اگر اسے حدود و قیود کا اس میں تعین نہ کیا جائے تو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہو جائے۔ اس لیے پھر بات آتی ہے کہ انسانی منفعت جہاں وہ اپنی پسند چاہتا ہے یا فائدہ چاہتا ہے، اس کی حدود و قیود بھی وہیں سے لی جائیں جہاں سے سارا قانون نصیب ہوتا ہے، جہاں سے عدل جو ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور عدل مقرر فرمایا گیا۔ اس مقرر حصوں کا اختیار کرنا عدل ہے، اس کے آگے پیچھے عدل نہیں ہوگا۔ عین اسی طرح جیسے ایک دنیاوی مثال لے لیں کہ کسی ملک کا کوئی قانون ہے، اس قانون کو وہاں کی عدلیہ جو ہے وہ عدل سمجھتی ہے، اس سے آگے پیچھے جو بات ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا کر رہا ہے، قانون اپنا راستہ لیتا ہے۔ یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ بلا تفریق اس کا اطلاق، یہ عدل۔ اب انسانوں کے لیے انسانوں کے بنائے گئے قوانین انصاف مہیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی طرح اگر اپنے فائدے کو کوئی دیکھنا چاہے گا تو اس کے فائدے کے دیکھنے کا جو اصول ہے وہ بھی ہمیں یہیں قرآن و سنت سے لینا ہے۔ اور بحثیت مسلمان ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ طنز کرتے ہیں نا کہ دیکھو یہ ایسا مسلمان ہے، دیکھو یہ مسلمان ہے نہیں، یہ کافر ہے، اس کا رویہ فلاں ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔
مسلمان اس کے مفاہیم میں اگر آپ غور فرمائیں، بعین ہی ماننا، کلی طور پر ماننا اور یقین محکم سے ماننا، معنی بعید میں آپ متلاشی ہوں تو یہ پہلو اجاگر ہوتے چلے آئیں گے۔ تو جب بات کسی فائدے کی آئے گی، حاصل وصول کی آئے گی، تو یقیناً پھر اصول یہیں سے لیا جائے گا تو دین اسلام عطا فرمائے۔ اب جادو اگر کوئی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اپنی پسند چاہ رہا ہے، ایک ایسا سودا کرنا چاہ رہا ہے، ایک ایسا عمل کرنا چاہ رہا ہے جس سے اسے فائدہ ہو، اس کی پسند میسر آئے، جو وہ چاہ رہا ہے وہ ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا مگر یہ جادوگر اس سے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے الا باذن اللہ۔ اس حصے پر کل میں نے گزارشات پیش کی تھی، سوائے اللہ کے حکم کے۔ اور اللہ جل شانہ اپنا کرم اور احسان فرمائیں اور توفیق عمل کی نصیب ہو تو وہ حفاظت الہیہ پیدا ہو جاتی، نصیب ہو جاتی، عطا ہو جاتی، صحیح لفظ ہے عطا ہو جاتی۔ لیکن جب عمل بد ہو، بدی بالکل اسی طرح جیسے کہیں کوئی گندگی رکھ دی جائے تو نہ صرف وہ گندگی کا وجود وہاں رہتا ہے بلکہ تعفن پھیلتا ہے، فضا بدبودار ہوتی ہے، سانس محال ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر بدی جہاں آتی ہے وہاں پھر مزید تعفن پھیلتا ہے، نیکی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکی جب چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ حفاظت الہیہ جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ جب حفاظت الہیہ اٹھا لی جائے تو پھر یہ جو دعویٰ ہے نا، میں یہ یا میں وہ یا میں فلاں یا میں یہ چاہوں یا میں وہ نہ پسند کروں، یہ پھر میں کی حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ شاید ٹہنی سے ٹوٹا جو پتا ہے وہ ہوا کے سپرد ہو کر اتنا بے مقام نہیں ہوتا، پھر یہ جو لفظ میں بندے کو بے مقام کر دیتا۔ اللہ کریم نے اس کا نتیجہ بھی ارشاد فرمایا، چونکہ جو کر رہا ہے وہ اپنی پسند چاہ رہا ہے، فائدہ چاہ رہا ہے، ایک کاروبار کر رہا ہے کہ میں ایک عمل کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا اور وہ مجھے پسند ہے، میری چاہت ہے، میرا فائدہ ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، فرمایا کہ ایسی چیز یہ سیکھتے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ، ایسا علم حاصل کرتے ہیں، ایسی شے سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان تو پہنچائے، ما يَضُرُّهُمْ، انہیں نقصان یعنی یقیناً نقصان تو پہنچائے، یہ نہیں فرمایا احتمال ہے نقصان، فرمایا ایسی شے سیکھتے ہیں ما يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان تو پہنچائے، یقیناً بات ہے یہ، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، لیکن فائدہ نہ دے، منافع نہ دے۔ ہم زندگی کے حصوں کو بڑا محدود دیکھتے ہیں، قریب دیکھتے ہیں، اس قریب کے دیکھنے میں بھی ہم خطا کھا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح حصہ وہی ہے جو اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے، جس کا حکم عطا فرمایا ہے، جو دین اسلام ہمیں تعلیم فرماتا ہے۔ قرآن کریم ہی سے دیکھیے گا، ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں کسی کی اصلاح کے لیے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ ان پر نگہباں مقرر نہیں ہیں، وکیل نہیں ہیں، آپ کے ذمہ صاف صاف پہنچانا ہے۔ جہاں جس کے اطلاق کا حکم ہے اتنا اطلاق ہے، پھر آگے ہر ایک کی مرضی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور اگر مخلوق ساری یہ چاہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو تو پھر کیا ہم اللہ کے حکم کی تبلیغ کر رہے ہیں یا پسند ذاتی کا نفاذ کر رہے ہیں؟ حدیث شریع کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم چاہتے ہیں انداز، بیان، لباس، حلیہ ایسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں۔ اور جو مخاطب ہے، جسے مخاطب فرمایا گیا ہے، جو خود مکلف ہے، وہ اپنے حصے کو چھوڑ کر وہ اپنی پسند کو دوسروں کے نفاذ پر زور لگاتا رہے تو حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے۔
اپنی مزدوری کا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، پھر اجرت کی تلاش کرتا رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہ دے. یہ یقینی بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ احتمال ایسا ہو سکتا، نہیں. فائدہ اور نقصان دونوں پہلوؤں میں جو بیان فرمایا گیا وہ یقینی حصوں میں فرمایا گیا کہ ایسا ہی ہے کہ نہیں پہنچائے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے اس چیز کو اختیار کیا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. چونکہ متصل جو آیا کریمہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا بھیجا جانا وہ امتحان ہے جس میں وہ واضح پہلے بتاتے ہیں کہ جو کچھ تم سیکھنا چاہ رہے ہو یا جو تم چاہ رہے ہو یہ تمہیں نقصان دے گا، یہ تمہیں کفر تک پہنچا دے گا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اپنا نقصان کرو. باوجود اس تنبیہ کے پھر سیکھتے ہیں تو فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، یقینی نقصان ہے ان کا. اور فرمایا نقصان کے ساتھ پھر یہ ارشاد بھی فرمایا جا رہا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے اس چیز کو اختیار کیا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. مطلقاً کفر جو ہے وہ انہوں نے اختیار کر لیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں. ایک وہ جو عادی شرابی ہو، جو شراب جس کی عادت ہو جائے. ایک وہ جو قطع رحمی کرے. ایک وہ جو جادو پر یقین کرے. کتنا عام کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے. حدیث شریف میں کیا فرمایا، احمد کی حدیث ہے اور واضح بیان فرمایا گیا ہے. 3 اقسام یہاں بیان فرمائی گئی ہیں اس حدیث شریف میں کہ وہ جو عادی شرابی ہو، شراب کی عادت ہو جسے، جنت میں نہیں جا سکے. قطع رحمی کرنے والا. آج مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ جتنا قریبی رشتہ ہو اتنا فساد زیادہ پیدا کیا جاتا ہے. بالعموم قطع رحمی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صلح جو مزاج کا نہ ہونا. قطع رحمی قریبی عزیزداری کے ساتھ جو تعلق کی خرابی بندہ کرتا ہے، بے رحمی کرتا ہے، اسے بیان فرمایا جاتا ہے. صلہ رحمی عزیزداری میں جو رحم کرتا ہے، انس کرتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے. تو فرمایا دوسرا وہ جو قطع رحمی کرے، بے لحاظ ہو، عزیزداری میں بے لحاظ ہو، نہ لحاظ رکھتو، رحم نہ کرتو، انس نہ کرتو، زیادتی کی طرف مائل. فرمایا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تیسرے حصے میں فرمایا وہ جو جادو پر یقین رکھتا جنت میں داخل. اب یہ تینوں برائیاں کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے، حدیث شریف واضح بیان فرماتی ہیں کہ بے ایمان کی بخشش نہیں ہے. اب یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ 3 اقسام جو ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اگر وہ پہلا اصول ہوتا تو یہ ارشاد ہی نہ فرمایا جاتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی شرح میں ایک پہلو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر دعوی ایمانی ہوگا. اعمال یہ ہیں جو شہادت دے رہے ہیں کہ پھر پیچھے ایمان نہیں ہے، بھلے وہ دعویٰ ہو، منافقت ہوگی. تو اس لیے معزز سامعین کرام، بات کہتے ہوئے سمجھتے ہوئے احتیاط کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے ہم سوال داغ دیتے ہیں، سوال کرتے نہیں، سوال داغ دیتے ہیں، موقف کہہ دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں.
تو دانستہ اور غیر دانستہ جانے کہاں تک پہنچ جائے. دونوں پہلوؤں میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتا رہنا چاہیے. قرآن کریم نے بیان فرمایا، حدیث شریف بیان فرمایا کہ اے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں کمی بیشی ہوگی پھر وہ اثر انداز ہوتی رہے گی. اسی طرح عمل صالح جو ہے مزید اصلاح کا سبب بنتا، مزید ورع اور تقوی جو ہے وہ نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جس کے پیچھے انہوں نے اپنی جان لگا دی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے. یہ جو وقتی اور لمحاتی شے ہے اس سے متعلق آپ غور فرمائیں. وہ نوجوان جو غار میں سوئے، اللہ کے نبی جنہیں نیند کا غلبہ آیا، موت کی حقیقت جن پر اللہ کریم نے اور وجودوں کے بکھرنے کی حقائق جو ہیں جن پر واضح فرمائے، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم ہی شہادت ارشاد فرماتا ہے کہ دن بھر یا کو آدھا دن، کتنا وقت سوئے؟ دن بھر یا کو آدھا. تو بات صدی کی ہو رہی ہے اور دوسری طرف صدیوں کی ہو رہی ہے. 309 سال 309 سال جو سوئے، کیا کہتے ہیں ایسے وہ پل بھر دن بھر آدھا دن کچھ وقت سوئے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں سوئے. اب اس میں اللہ کریم کا امتحان کیا ہے؟ وہ کس قوم سے اٹھے، پھر بعد میں آنے والی کس قوم کی بہتری کا سبب ہوئے، یہ سارے موضوعات الگ ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ پل بھر کی بات. اسی شے کو اپنی نیند پر لے آئیں. اللہ خیر کی نیند عطا فرمائے، امن کی نیند عطا فرمائے. جب آنکھ لگتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے کیا محسوس کرتے ہیں؟ کچھ سمجھ آتی ہے کہ کب سوئے تھے اور کب اٹھے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو سوئے ہیں تو ابھی اٹھ گئے. حالانکہ سونے اور جاگنے میں بھی قرآن کریم جو بیان فرماتا ہے کہ جس کی حیات ہے اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور جس کی نہیں ہے اس کی روک دی جاتی ہے. اس نیند کو بھی موت کی ایک صورت اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں. تو اس موت کی سی کیفیت میں سے گزرتے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ بھل کی بات ہے، ابھی تو سرانے پر رکھا تھا تو ابھی اٹھانے والے آ گئے یا اٹھ گئے، صبح ہو گئی. تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم جب فرماتا ہے نا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے. اب اسی طرح زندگی کو پھر لیں مثال پر. میں آپ جہاں آج جس عمر میں ہیں ایسے ہی تو نہیں نہ تھے. ایسی عمر بھی تھی جس کا ہمیں ہوش نہیں، یاد ہی نہیں کیا بات ہوئی تھی، کیا کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا. ہوش کی حیات میں کتنے ہی معاملات اور باتیں جو ہمیں یاد نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے وہ باتیں جو تمہیں یاد نہیں قیامت کے دن تمہیں دکھا دی جائیں گی، بتا دی جائیں گی. تو جو زندگی ہوش کی ہے تب سے آج تک کی زندگی کو غور فرمائیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ سمجھ ایسے لگتا ہے پل بھر میں گزر گئے. آئینہ اور کہتا ہے، دل اور کہتا ہے. آئینہ حقائق دکھاتا ہے، دل پسند ڈھونڈ رہا ہے کہ میں نہیں، میں وہی ہوں. تو کیسے زندگی گزری کوئی پتہ نہیں چلا، کیسے گزری، پل بھر میں گزری. تو یہ جو عمل بد اختیار کر رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں قوت ذاتیہ سے وہ چاہ لیں گے، حاصل کر لیں گے. اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کی شے ہل نہیں سکتی. سودا کیا کر رہے ہیں؟ گھاٹے کا کر رہے ہیں اور یقینی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. فائدے کا احتمال ہو، چلو نقصان ہو گیا، نہیں، یہاں فائدہ ہے نہیں، یقیناً گھاٹا ہے، یقیناً فائدہ نہیں. اور اللہ جل شانہ نے فرمایا
اور وہ بہت برا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، بہت برا ہے. چونکہ یہ نہیں ہو سکتا اچھا چاہتے ہوئے کوئی برائی کر رہا ہو. برائی کا راستہ اور منزل الگ ہے. یہ منزل برائی جو ہے، برائی کا راستہ جو ہے، مسافر با منزل نہیں ہوتا. یہ معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے، نظام ہی الٹ جاتا ہے. تو وہ بہت برا ہے جس کے پیچھے انہوں نے اپنی جان لگا دی. اب پچھلی آیت کریمہ میں آپ غور فرمائیں، یاد کریں. بین المرء و زوجہ، ایک حصہ بیان بھی فرمایا گیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ فساد ہے. ایک پورا گھر توڑنا. کتنے نفوس ہیں، کیا صورت ہے ان خاندانوں میں. ایک خاندان ہے، خاندانوں کا جوڑ ہے، کیا ہے، کتنی حصوں میں فساد پیدا کرنا. پھر اس اختلاف کے بعد یہ بدی کہاں تک پھیلے گی، کیسا فساد ہے، اور کیا کیا چاہتے ہیں، کس طرح کا چاہتے ہیں. آپ یقین مانیں، میں آج یہ غالباً میرا تیسرا بیان ہے. آیا کریمہ لمبی تھی، تیسرا بیان ہے. ان 3 دنوں میں بھی جو احباب میرے پاس تشریف لائے ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو مجھے یہ کہہ رہے تھے جادو سے یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، جادو سے ہمارے ساتھ وہ. اب میں نے جو یہ تفصیلاً عرض کی ہے، اس عرض کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی کے اس اندھے کنویں میں نہ گریں. لیکن تیسرے بیان سے پہلے بھی جو لوگ بات کرتے ہیں، انہوں نے کل بھی مجھ سے یہ بات کی کہ یہ دیکھیں، یہ ذرا دیکھیں تو صحیح جادو کیسا ہے، اس نے ہمارا کیا نقصان کر دیا. حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ تیسری قسم جو ہے وہ کون ہوگا جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو یہ کہے کہ میرا یہ نقصان جادو سے ہوا، اس کا مطلب اس کی شرح اللہ معاف فرمائے. ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. میں تو خود ان پڑھ جاہل آدمی ہوں، کم علم آدمی ہوں. میرے پاس تو بات ہی نہیں کہ میں کسی کو کچھ کہہ سکوں. اس کے لیے ایک درجہ چاہیے، ایک فارغ التحصیل سند چاہیے کہ کوئی مفتی ہو، وہ دارالافتاء کی اجازت ہو، اصول ہے. ورنہ تو ہر کوئی اٹھ کر فتوے لگانا شروع کر دے. لیکن نشاندہی تو کی جا سکتی ہے نا کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے. تو حدیث شریف کی شرح میں اس بات کو رکھا جائے، پھر بات اس تیسری درجے کی طرف جا رہی ہے. اللہ معاف فرمائے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ پھر ایک صورت بچا کیسا جائے، اس میں سوال ہے کوئی نہیں. اپنی بنیاد پر لاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی ابہام ہے اس میں؟ لا الہ، ہر چیز. یہ تو ہے نا کہ کسی درجے میں بھی کسی کا ماننا، کسی شے کا بھی کسی درجے میں ماننے کی ضرورت نہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہ جو وہ حکم فرما. کیسے؟ حدود و قیود محمد الرسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں، جس سے آپ روک رہے ہیں. کوئی آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. یہ جو آگے پیچھے جانے کی عقل مندیاں ہیں، بے شمار لوگ یہ عقل مندیاں کر کے گئے ہیں، اور ان اقوام کی حالات قرآن کریم نے بیان فرمایا. اور جنہوں نے غلط راہ چنی، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے. یعنی ارشاد فرمایا گیا یہ ادراک کرتے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. چونکہ کسی قوم میں بھی ایسا نہیں ہے. قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. یہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں. قرآن کریم متعدد جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے. اور یہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی حق نہیں ہے تو پھر ان پر سزا مسلط ہوگی. اللہ نے اپنے محبوب ہستیاں مبعوث فرمائیں جنہوں نے
حق و باطل کی تفریق واضح فرمائی، پھر ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے کیا کیا۔ عہد فطرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ جو مابین وقفہ ہے لگ بھگ 500 سال کا ہے، اسے عہد فطرت کہتے ہیں۔ اس میں بھی جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو فرماتے ہیں وحدانیت باری تعالیٰ کا ماننا یہ ایمان کی نشانی، چونکہ انسان کو یہ استعداد عطا فرمائی گئی ہے کہ مظاہر قدرت کو دیکھتی ہوئے یہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ ممکن ہے، یہ اس کی استعداد ہے، اور ہر ذہنی سطح کے بندے کو یہ اپنے انداز سے استعداد ہے کہ وہ کسی ایک ذات کے ماننے پر پہنچ سکتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو جس کے دست قدرت میں نظام حیات، کوئی ایک ذات ایسی ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا اور اسے کسی نے پیدا نہیں۔ وحدانیت باری تعالیٰ تک انسان کی جو وجودی استعداد ہے، جو حسات انسانیہ، یہ بھی اسے پہنچاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا تقدیر الہی، تقدیر الہی علم الہی سے، جس نے غلطی کی اس غلطی کا فیصلہ اس نے خود کیا، اس راہ کا انتخاب اس نے خود کیا۔ غلط کام کر کے کہنا بس جی مقدر میں یہی تھا، نہیں، یہ دوسری گستاخی، پہلے غلطی کی گستاخی، پھر یہ دوسری گستاخی، اللہ پر جو ہے وہ بہتان کر، اللہ پر جو ہے اعتراض کر رہا ہے کہ مجھے تو اللہ نے ہی جو بھی کیا۔ قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے معزز سامعین کریم۔ اس موضوع پر تفصیلاً گزارشات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، عام ہو گیا ہے، آج یہ عام ہو گیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس عام ہونے میں بھی برائی ہے نا، آتی یہ برائی بھی نہیں ہے، بس ایسا انداز اختیار کیا جائے جو آنے یا سننے والوں کو سمجھ نہ آئے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو۔ اور جتنی ناپاکی ہو اتنی برائی کے اثرات پھیلتے ہیں، جتنی پاکی ہو، صفائی ہو، طہارت ہو، جتنی ہو اتنے اس کے اثرات زائل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف فرمائے یہ جو کچھ بولتے ہیں جادوئی کلام کی صورت میں، جو کچھ لکھتے ہیں، گندگی سے گندگی تک پہنچ کر اور ظلم سے ظلم کی بڑھوتریوں تک پہنچ کر، وہاں کوئی شے پیشاب سے لکھ رہے ہوں گے، کتنا عرصہ نہیں نہایا، یہ اس کی کوالیفیکیشنز ہوں گی، اور لکھنے میں کلام ذاتی تک آیات کریمہ الٹی کر کے لکھ رہے ہوں گے، ایسے قدیم زبانوں کے الفاظ بول رہے ہوں گے جن کا خود بھی علم نہیں، شیطان پہنچا رہا۔ ہوتا کیا ہے کہ شیاطین ان کو کچھ نہ کچھ شدھ بدھ کسی کی بات پہنچا دی، کسی کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ اس کا معاملہ اسے پتہ چل گیا۔ اب جو بندہ باوضو نہیں رہتا، نماز ادا نہیں کرتا، ایک چٹکی اسے کوئی شیطان ڈال رکھے، جادو کے والے کے پاس پہنچا، اس نے جو بھی کیا اس نے چٹکی چھوڑ دی، کیا ہوا؟ جادوگر اور پختہ ہوا کہ میں نے یہ کمال کر دیا۔ جس کے ساتھ ہوا اس کا دنیا کا مال، ایمان، ہر طرح سے اس پر زر پہنچی۔ تو شیطان تو اپنی شیطنت میں لگا۔ ایک مثال دی ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے جادو ہے اسے کسی خدا نے چٹکی ڈالی ہوئی ہے، تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے شیطنت پھیلتی ہے۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جادوگر سمجھتے ہیں کہ شیاطین یا جن میں نے قابو کیے ہیں، تو وہ فرماتے تھے یہ تو خود چیلے ہیں شیطانوں کے،
رمضان المبارک ہے، اور حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ شیاطین قید ہوتے ہیں۔ گرد و پیش کے حالات، آج تو آپ اعتکاف کی آپ کو نصیب ہے، اللہ قبول فرمائے، آپ نے اللہ کی توفیق سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خانہ خدا میں اس کی عبادت کے لیے روکا ہے، اللہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لیکن یہ پہلے 20 دن گزرے ہیں، اللہ معاف فرمائے، محسوس نہیں ہوتا کہ معاشرے میں کوئی بدی جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ جو شیاطین کی نسل نہیں ہے لیکن جنات تو ہیں، شیاطین جنوں میں سے ہیں جسے اللہ نے افضل الخلق پیدا فرمایا، جو وہاں بے ایمان ہو کر شیطنت پر جا پہنچے، وہ تو ہیں۔ یقین مانے کہیں سے کوئی خبر، کوئی اطلاع، کوئی رویہ، کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی۔ اپنی کمزوری کو جانچنے کے لیے دیکھیں، میں سوچ کے آ رہا ہوں، میں کر کے آ رہا ہوں، یہاں بھی حیرانگی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں ہم۔ رمضان اور غیر رمضان، برکات کتنی ہے، کتنا اجر اور ثواب ہے، کتنی معافی ہے، کتنی رعایتیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے رویوں میں فرق نہیں آ رہا۔ کیا مطلب ہے؟ اس درجے کا تعفن پیدا ہو چکا ہے ہمارے مزاجوں میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پورے اہتمام کے ساتھ، پورے حکم کے تحت نماز پنجگانہ کی ادائیگی نصیب ہو جائے، ان سارے حالات سے نکال کر باہر۔ سامنے سے نہ گزرو، فرمایا اپنے اللہ سے ہم کلام۔ کتنا بڑا حکم ہے اس ادائیگی میں کل بھی میں نے عرض کیا ہے، نہیں معلوم کیا پڑھیں۔ اور عجیب بات ہے، سورہ فاتحہ کو روک لیں تو بندہ سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں روک تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے آگے میں نے کیا پڑھنا ہے، اس سے پیچھے میں نے کیا پڑھا ہے۔ کیوں؟ ازبر ہے، اس روانی میں ہم پڑھ رہے ہیں، عرض نہیں کر رہے۔ پڑھنا ہے یا عرض کرنا ہے؟ کیفیت سوچیں تو صحیح۔ تو جب عرض کرنے کی صورت ہو، بھلے ہماری طرف سے صورت ہی ہو، حقیقت کی کمی بھی ہو، تو اس کی شرف قبولیت اور روا روی کو پورا کرنا، وہ کیا معنوں میں ہم جائیں گے؟ الفاظ کی ادائیگی ہماری درست ہے۔ پھر جو رکوع و سجود ہے، کوئی پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جو نماز کی ادائیگی ہے اس میں وہ پورا لحاظ ہو، جو حکم ہے اس کے مطابقت رکھتا ہو ایک ایک عمل۔ ذکر کرتے ہیں تعمیل ہو، سودا نہیں، تعمیل ہو، اللہ نے حکم فرمایا ہے، بات خاص۔ اس کے سودوں میں کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، دنیاوی ضروریات بھی حائل ہو سکتی ہیں، سودوں میں نہ جائیں تو پاک صاف رہا جائے، جو حکم اللہ نے عطا فرمائے ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے، سنت خیر الانام کو اپنی زندگی میں کی زینت بنایا جائے۔ مسجد میں داخل ہوئے، کوئی پاؤں تو رکھنا ہے نا، نکلنے ہیں تو کسی پاؤں سے تو نکلنا ہے، جو کپڑے پہنے ہیں کسی ہاتھ سے تو پہنے ہیں، کسی ہاتھ سے تو اتارنے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی معمولات زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کا ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سنت سے مزین ہوگا، اور یہ شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ عطا کرے گا۔ یہ امتی کا رشتہ، یہ برکت
اللہ کریم کے حکم کی تعمیل میں اور مخلص کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، ہم کمزور اور گناہگار ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ جتنی انداز کمزوریوں کے بیان کیے ہیں اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر یہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا معاوضہ بہتر تھا۔ پہلے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہو۔ پھر وہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری۔ ایمان بنیاد ہے۔ یہ سوال بھی عام ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، عمل اس کا اسلام کے مطابق ہے، تو پھر اس کو کیوں سزا ہوگی؟ دیکھو سوال کون کر رہا ہے؟ دعوی ایمانی کے ساتھ۔ تو جو دعوی ایمانی ہے اس دعوی ایمانی کو جانو تو صحیح کہ وہاں فرمایا کیا گیا۔ تو بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل اللہ کے واسطے ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو عمل اپنی ذات کے واسطے ہوگا، اس کا کوئی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کریم جو بھی دنیا کا عمل جس کا ہے اس کے مطابق اس کا حساب برابر کر دیتے ہیں۔ جو وہ چاہتا دنیا ہے اسے دنیا میں اس کا حصہ مل جاتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ اس کا آخرت میں حصہ ہے کوئی نہیں۔ آخرت کے لیے اس نے عمل کیا نہیں، اللہ کے لیے اس نے حکم کیا نہیں، آخرت میں اس کا حصہ کدھر ہوگا؟ تو بنیاد ہے ایمان۔ اور اگر یہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، قرآن کریم آمن و عامل الصالحات، عمل صالح یہ پرہیزگاری کا وہ عملی حصہ جسے کرنے سے پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ لا مصوبتم، تو پھر وہ معاوضہ ہے، پھر وہ جو بھلائی ہے، جو ترقی ہے، جو تجارت ہے، پھر فائدہ مند ہے۔ من عند اللہ خیر، وہی جو خیر اللہ کی طرف سے، من عند اللہ الخیر، خیر اللہ کی طرف سے، یہ وہ سودا ہے جو بندے نے کیا، وہ عمل کیا جس سے اسے استفادہ ہو رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہم سودوں میں برابری دیکھتے ہیں، یہاں بات خالق اور مخلوق کے مابین ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر شے اسی کی ہے، دی ہوئی اس کی ہے، جو عمل کر رہے ہو یہ بھی توفیق اس کی ہے، جو نتائج میں عطا ہو رہا ہے یہ بھی اسی کی عطا ہے، اور جو انعامات قرآن و حدیث آخرت کے بیان فرما رہے ہیں یہ بھی اسی کی عطا ہے۔ کوئی پہلو برابری کا یعنی ہر طرف سے عطا ہے، یہ سارے کے باوجود پھر مقابل آ جانا، تو اسی لیے تو بھگتنا ہے۔ لو کانوا یعلمون، حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فکر کی مناسبت سے جو یہاں ترجمہ فرمایا، چونکہ یہ پہلو دونوں طرف آتا، فرمایا کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، لو کانوا یعلمون، وہاں اسی نسبت سے ہے لو کانوا یعلمون، یہ جانتے ہوتے۔ اب جاننا اسی عقل سے ہی ہے نا کہ اتنا شعور ہو، تو یہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی کہ وہ ایمان لاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری کمی بیشی معافی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔